ناظرین اکرام، یوم عاشورہ کے بعد جب اسیران کربلا کا زنجیروں میں جکڑا قافلہ عورتوں اور بچوں کے ساتھ 1300 میل کا پیدل سفر کر کے ملک شام میں یزید کے دربار پہنچایا گیا تو اس موقع پر سر سے پاؤں تک بیڑیوں میں جکڑے امام زین العابدین نے ایسا تاریخی خطبہ دیا جس نے یزیدی حکومت کی بنیادیں ہلا دیں، اور وہ یزید جو امام حسین کے متعلق غلط پروپیگنڈا کرتے ہوئے انہیں شہید کرنے کا جواز اپنے امراء کو بتا رہا تھا، امام کے خطبے نے اس کی صفا کی اور جھوٹ کا پردہ چاک کر دیا۔ کہتے ہیں کہ جب امام زین العابدین نے کچھ بولنا چاہا تو یزید نے اجازت نہ دی، لیکن دربار میں موجود لوگوں کی اصرار پر یزید کو مجبور ہونا پڑا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ طویل اور کٹن با پیادہ سفر سے آنے والا کیا بول سکے گا، لیکن امام کے خطبے نے ایسا اثر دکھایا کہ یزید لعین بھرے دربار میں ذلیل اور رسوا ہوا۔ زین العابدین کا مکمل ایمان افروز خطبہ آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اسیران کربلا کو جب دمشق کی جامع مسجد میں لگے دربار یزید میں لایا گیا تو وہاں یزید نے ایک بہت بڑی محفل منعقد کروائی ہوئی تھی۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد تماشا دیکھنے کے لیے جمع تھی۔ یزید اپنی طرف سے اسلام کے ذریعے اہل بیت کو رسوا کرنا چاہتا تھا۔ طے شدہ منصوبے کے مطابق ایک خطیب نے منبر سے یزید اور اس کے آباء و اجداد کی مدح سرائی شروع کر دی اور شہدائے کربلا اور اسیران کربلا کو باغی قرار دیا۔ اس موقع پر امام زین العابدین نے مذکورہ خطیب سے فرمایا، وائے ہو تم پر، تم نے مخلوق کی خوشنودی اور رضا کو خدا کی خوشنودی پر مقدم کیا اور جہنم کو اپنا ٹھکانہ بنایا۔ اس کے بعد امام نے حاضرین سے بات کرنے کے لیے یزید سے اجازت مانگی تو یزید نے امام کی بات کو رد کر دیا، لیکن کچھ شامیوں نے کہا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ لاغر بیمار کیا کہہ لے گا۔ پس شامیوں کے ساتھ پر یزید نے مجبور امام زین العابدین کو حاضرین سے بات کرنے کی اجازت دے دی۔ اجازت ملنے کے بعد امام زین العابدین کے دو ٹوک اور خوشربا خطبے نے حکومت یزید کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں۔ مزید رسوائی سے بچنے کے لیے یزید نے مؤذن سے اذان دینے کے لیے کہا اور اس کے درباری مؤذن نے فوراً حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اذان شروع کر دی، لیکن جیسے جیسے مؤذن اذان کے جملے ادا کرتا جاتا تھا امام زین العابدین بھی کوئی نہ کوئی جملہ ارشاد فرماتے جاتے تھے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کو امام زین العابدین کا مکمل خطبہ پیش کرتے ہیں تو توجہ و غور سے سماعت فرمائیے گا۔ زین العابدین نے فرمایا، لوگوں، خدا نے ہمیں 6 امتیازات اور 7 فضیلتوں سے نوازا ہے۔ ہمارے 6 امتیازات علم، حلم، بخشش اور سخاوت، فصاحت، شجاعت اور مومنین کے دل میں وحدیت کردہ محبت سے عبارت ہیں۔ ہمارے 7 فضیلت یہ ہے، خدا کے برگزیدہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے ہیں، صدیق ہم سے ہیں، جعفر طیار ہم سے ہیں، شیر خدا اور شیر رسول خدا حضرت حمزہ سید الشہداء ہم سے ہیں، اس امت کے 2 سبتین حسن و حسین ہم سے ہیں، زہرہ بطول سلام اللہ علیہ ہم سے ہیں اور مہدی امت ہم سے ہیں۔ لوگوں، اس مختصر تعارف کے بعد جو مجھے جانتا ہو سو جانتا ہے، اور جو مجھے نہیں جانتا میں اپنے خاندان اور آباء و اجداد کو متعارف کروا کر اپنا تعارف کرواتا ہوں۔ لوگوں، میں مکہ منا کا بیٹا ہوں، میں زمزم مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں اس بزرگ کا بیٹا ہوں جس نے حجر اسود کو اپنے آباء کے پہلو میں اٹھا کر اپنے مقام پر نصب کیا۔ میں بہترین عالم کا بیٹا ہوں، میں اس عظیم ہستی کا بیٹا ہوں جس نے احرام باندھا اور طواف کیا اور صحیح بجا لایا۔ میں بہترین طواف کرنے والے اور بہترین لبیک کہنے والوں کا بیٹا ہوں۔ میں اس بزرگ کا بیٹا ہوں جو براق پر سوار ہوئے، میں ان کا بیٹا ہوں جنہوں نے معراج کی شب مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ کی طرف سیر کی۔ میں اس ہستی کا بیٹا ہوں جن کو جبریل سدرۃ المنتہا تک لے گئے۔ میں ان کا بیٹا ہوں جو زیادہ قریب ہوئے اور زیادہ قریب ہوئے تو وہ تھے 2 کمان یا اس سے بھی کم تر کے فاصلے پر، اور وہ پروردگار کے مقام قرب پر فیض ہوئے۔ میں ہوں اس بالائے صحبت کا بیٹا جنہوں نے آسمان کے فرشتوں کے ہمراہ نماز ادا کی۔ باقی میں ہوں بیٹا اس رسول کا جس کو خدائے بزرگ و برتر نے وحی بھیجی۔ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں۔ میں اس شخصیت کے بیٹا ہوں جس نے مشرکین اور اللہ کے نافرمانوں کی ناک خاک میں رگڑ دی، حتیٰ کہ کفار و مشرکین نے کلمہ توحید کا اقرار کیا۔ میں اس عظیم مجاہد کا بیٹا ہوں جنہوں نے رسول اللہ کے سامنے اور آپ کے رکاب میں 2 تلواریں اور 2 نیزوں سے جہاد کیا اور 2 بار ہجرت کی اور 2 بار رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بدر و حنین میں کفار کے خلاف شجاعانہ جہاد کیا اور لمحہ بھر کفر نہیں برتا۔ میں اس پیشوا کا بیٹا ہوں جو مومنین میں سب سے زیادہ نیک اور صالح انبیاء کے وارث، موحدین کا قلقمہ کرنے والے، مومنوں کے امیر، مجاہدوں کے روشن چراغ، عبادت کرنے والوں کی زینت، خوف خدا سے گری و بقا کرنے والوں کے تاج، اور سب سے زیادہ صبر و استقامت کرنے والے، آل یاسین میں سب سے زیادہ قیام و عبادت کرنے والے ہیں۔
میرے دادا وہ ہیں جن کو جبریل کی تائید و حمایت حاصل ہے۔ میں مسلمانوں کی ناموس کے محافظ و پاسداروں کا بیٹا ہوں، وہ جو معرقین، ناقصین اور قاسطین کو ہلاک کرنے والے ہیں، جنہوں نے اپنے ناصبی دشمنوں کے خلاف جہاد کیا۔ میں تمام قریشیوں کی سب سے افضل، برتر، قابل فخر شخصیت کا بیٹا ہوں۔ میں اولین مومنین کا بیٹا ہوں جنہوں نے خدا اور رسول کی دعوت پر لبیک کہا، اور سابقین میں سب سے اول متوجزین اور جاہرین کو توڑ کرنے والے اور مشرکین کو نیست و نابود کرنے والے تھے۔ میں اس شخصیت کا فرزند ہوں جو منافقین کے لیے اللہ کے پھینکے ہوئے تیر کی مانند عبادت گزاروں کی زبان حکمت، دین خدا کے حامی اور یار و یاور اللہ کے ولی، امر حکمت الہی کا بستان اور علوم الہیہ کا حامل تھے۔ وہ جواں مرسقی، حسین چہرے کے مالک، تمام نیکیوں اور اچھائیوں کے جامع، سید و سرور، پاک و طاہر، بزرگوار، اب تقی اللہ کی معیشت پر بہت زیادہ راضی، دشواریوں میں پیش قدم، اعلیٰ ہمت اور ارادہ کر کے ہدف کو بہر صورت حاصل کرنے والے، ہمیشہ روزہ رکھنے والے، ہر آلودگی سے پاک، بہت زیادہ نماز گزار، بہت زیادہ قیام کرنے والے تھے۔ انہوں نے دشمنان اسلام کی کمر توڑ دی۔ سب سے زیادہ صاحب جرات، سب سے زیادہ صاحب قوت و شجاعت، کفار کے مقابلے میں ڈٹ جانے والے، اور جب فریقین کی عقلی صفیں قریب ہو جاتی تو کفار کو چکی کی مانند پیس دیتے اور آندھی کی مانند منتشر کر دیتے۔ وہ حجاز کے شیر اور عراق کے سید و آقا ہیں، جو مکی و مدنی اور خیفی اور عقبی اور قدری اور مہاجرین ہیں، جو تمام میدانوں میں حاضر رہے، اور وہ سید العرب ہیں، میدان جنگ کے شیر دلاور اور دو مشاوروں کے وارث، اور اس امت کے دو سبطین حسن و حسین کے والد میرے دادا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ امام نے مزید فرمایا، میں فاطمۃ الزہرا کا بیٹا ہوں، میں عالمین کی تمام خواتین کی سردار سیدہ کا بیٹا ہوں۔ امام زین العابدین نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے اس قدر انا فرمایا کہ حاضرین دھاڑے مار مار کر فریادیں کرتے ہوئے رونے لگے۔ خطبے کا یہ اثر ہوا کہ لوگ چیخ چیخ کر رونے لگے، اور اس قدر ہی جان بڑھا کہ یزید نے گھبرا کر مؤذن کو اذان دینے کے لیے کہا۔ مؤذن نے اذان کہنا شروع کر دی۔ جب مؤذن نے اللہ اکبر کہا تو امام زین العابدین نے جواب میں فرمایا، بے شک اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور مؤذن نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ امام نے فرمایا، میرے بال، میری جلد، میرا گوشت، میرا خون سب اللہ کی وحدانیت پر گواہی دیتے ہیں۔ جب مؤذن نے کہا، اشہد ان محمد رسول اللہ، تو امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، اے مؤذن، تجھے قسم خداوند قدوس کی، ذرا چپ ہو جا۔ جب مؤذن خاموش ہو گیا تو آپ نے یزید سے فرمایا، اے یزید، سچ کہے، کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نانا ہیں یا تیرے؟ اگر تو کہے کہ میرے ہیں تو تو نے سچ کہا، اور اگر تو کہے کہ تیرے ہیں تو تو جھوٹا ہے۔ یزید کہنے لگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے نانا ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، ظالم، جب تو یہ سب جانتا تھا تو نے اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ کو کیوں شہید کیا؟ تم نے ان کے خاندان کی حرمت کیوں پامال کی؟ یہ سن کر یزید بالکل خاموش ہو گیا، اور اہل مسجد چیخیں مار مار کر رونے لگے۔ ناظرین اکرام، یہ تھا زین العابدین کا یزید کے دربار میں زین العابدین کا خطبہ۔